السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قیام کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز سے کہا، کیا تو میرے تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے۔ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیالات شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے نامی اور دلیر سالار موجود ہے، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مرہ الجہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے،
اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اے اہل قریش، ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مرہ الجہر تک آ پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اسے کہا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتور سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلے قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے۔ اور تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آئے ہیں؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کی موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا۔ ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا۔ لوگوں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتے آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے۔
وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کر دیں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رکھیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خداوند کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ، ابو سفیان نے کہا۔ ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہے۔ آج خالد رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے۔ تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار پائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے میرے نیچے سے چار پائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار مار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرانے کی باتیں کر رہا ہے؟ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔
زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی، جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے، صفوان نے کہا۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلہ والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنے بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہے کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہے۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب میرا بھائی خالد رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہے یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں گا تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متزلزل نہ کر سکے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لے۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکی۔ دوسرے ہی دن 2 شتور سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں کے ڈر سے انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قریش قبیلے کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے یہاں اطلاع لے جا کر مسلمان مراء الجہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون مارے اور دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرہ میں لے تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک کے کمانڈر زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس تقسیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لے تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکے۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑے تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے کہ قریش دفاع میں نہ لڑے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ امن کا جواب پر امن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔
اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔